اللہ تعالیٰ نے انسان کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، جن میں سے 26 انبیاء کا ذکر تو قرآن مجید میں آیا مگر کچھ کا ذکر موجود نہیں۔ جن پیغمبروں کا ذکر قرآن مجید میں آیا، ساتھ ہی ان کی قوموں، رہن سہن، جنگ و جدل اور زندگی اور موت کے احوال بھی بیان ہوئے، مگر ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کی پیدائش اور زندگی کا ذکر تو ہوا، موت کے بعد ان کی قبر کہاں گئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کو دنیا سے کیوں پوشیدہ رکھا؟ یہودی سینکڑوں سالوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی قبر کیسے گم ہو سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے ساتھ ساتھ یہ ایسے سوالات جن کا جواب تلاش کرنے کی آج بھی کوششیں جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 30 مقامات پر 100 سے زائد جگہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آزمائشیں گویا جیسے آپ کے پیدا ہوتے ہی شروع ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی فرعون نے اپنی فوج کو حکم دے رکھا تھا کہ شہر میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اس کام کے لیے فرعون نے باقاعدہ دائیاں مقرر کر رکھی تھیں۔ ان دائیوں میں سے ایک والدہ موسیٰ علیہ السلام کی دوست بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ نے قتل کیے جانے کے ڈر سے آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے نہر میں بہا دیا۔ صندوق تیرتا ہوا اس فرعون کے محل میں جا پہنچا۔ یوں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، جن کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی محل میں ہوئی جس کا بادشاہ آپ کے قتل کے درپے تھا۔ یوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے بہت سے واقعات منسوب ہیں، مگر ان میں سب سے جدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ مارنا اور مرنے کے بعد قبر کا چھپ جانا زیادہ زیر بحث رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جا اور انہیں کہے کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں، انہیں ہر بال کے عوض جو ان کے ہاتھ کے نیچے آئے گا 1 سال زندگی ملے گی۔ اس ساری کارروائی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت۔ انہوں نے کہا، پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے تک مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کی ایک جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس بارے میں ابن بطار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں اس کی مختلف وجوہات تحریر فرمائی۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ در حقیقت اس میں تھپڑ کھانے والے فرشتے کا امتحان تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیاء کرام علیہ السلام کی روح قبض کرتے ہوئے پہلے اجازت لی جاتی ہے، یوں جا کر براہ راست روح کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہے امتحان لیتے ہیں اور جو چاہے اپنی مخلوق میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور توجہ یہ بیان کی گئی کہ ملک الموت جب انسانی شکل میں آیا اور اس نے روح قبض کرنے کی بات کی تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچانے نہیں اور انسان سمجھتے ہوئے اپنے دفاع میں اسے تھپڑ مارا۔ اور یہ ضابطہ ہے، جب فرشتہ یا جن انسانی شکل میں متشکل ہو تو اس میں اتنی ہی جان ہوتی ہے جو ایک طاقتور انسان میں ہو سکتی ہے، لہذا ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ کی تاب نہ لا سکے۔ مگر دوستو، یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے بعد ان کی قبر کو کہاں رکھا گیا؟ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک مصر اور شام کے درمیان ایک وسیع و عریض میدان تیا میں ہے، جس کا نام وادی تیا اور سراہ سینا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے آخری وقت میں میدان تیا میں تھے۔ جب وقت موت قریب آیا تو دعا فرمائی، میرے پروردگار، مجھے بیت المقدس کے قریب کر دے، جس کی طرف میرا ہجرت کرنے کا ارادہ تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی تھی کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا، لیکن قدرت نے ایسا نہ ہونے دیا اور موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے سے آگے نہ جا سکے۔ قصص الانبیاء میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے وصال مبارک کے حوالے سے ایک روایت میں ذکر کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کھود رہے تھے۔ اس سے پہلے ایسی پرکشش، خوبصورت اور دلکش قبر آپ علیہ السلام کی نظر سے نہ گزری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، آپ لوگ یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ فرشتے جواب دینے لگے کہ اللہ کے ایک نیک بندے کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ آپ ہیں تو اس قبر میں لیٹ جائیں اور لیٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر آہستہ آہستہ سانس لیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس سے فوراً آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ فرشتوں نے موسیٰ علیہ السلام کا جنازہ ادا کر کے آپ علیہ السلام کو دفن کیا۔ طبری میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کے باب لد کے قریب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر معلوم نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوشیدہ رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قبروں کو یہود جان لیتے تو ضرور ان کو اپنا خدا بنا لیتے۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین میں یروشلم کے قریب دفن کیا گیا اور ان کی قبر مسجد اقصی کے بالکل قریب ہی موجود ہے۔ اس لیے یہودیوں نے فلسطین پر قبضے کے بعد مسجد اقصی کے قریب بہت سی جگہوں کو کریٹ ڈالا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو تلاش کر سکیں، اور آج تک انہوں نے اسی کوشش کو جاری رکھا ہوا ہے۔ لیکن ایک حیران کن بات یہ سامنے آئی کہ یہودیوں کی مسجد اقصی کے ہر طرف کھدائی کرنے کے باوجود بھی آج تک مسجد کے بائیں جانب کھدائی نہیں کی گئی۔ ماہرین کے مطابق اگر یہودی مسجد اقصی کی بائیں جانب کھدائی کرتے تو پوری مسجد اقصی ان کے اوپر گر جائے گی۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مسجد اقصی کے قریب ہے یا ان کی قبر کو کسی اور مقام پر رکھا گیا؟ اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں کثیر احمر کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے تو اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ کثیر احمر جسے ماؤنٹ نیبو بھی کہا جاتا ہے، یہ پہاڑ اردن میں واقع ہے۔ تو کیا حدیث پاک اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک اردن میں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو کہاں رکھا گیا، یہ رازوں کے راز جاننے والا صرف پاک پروردگار ہی جانتا ہے۔